آج کی ساری پرستش کے لیے، اس برکت کے لیے جو خدا نے ہمیں پرستش کے وسیلے سے دی ہے، کہ کلام مقدس میں لکھے تو اپنا منہ کھول اور میں اسے حمد سے بھر دوں گا۔ اور جب خداوند کی پرستش ہوتی ہے تو جوئے ٹوٹتے ہیں، اور اس کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے بہن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا اور برکت پائی۔ ہم عبادت کے تیسرے حصے میں خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اپنے خادم پاسٹر صاحب کے لیے، خدا کے خادم پاسٹر جان جوزف کے لیے دعا کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے لیے، کہ آج جو بھی وہ ہمیں بائبل سٹڈی کرائیں سب سے ہم برکت پائیں اور ہم اور زیادہ یسوع کو جانیں، تاکہ کیونکہ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو خداوند، تجھے مبارک کہتے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کی ساری عبادت کے لیے، اور تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے خدا، جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تیرا کلام بند بند گودے گودے سے گزر جاتا ہے اور کام کرتا ہے۔ خداوند تو ہمیشہ اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنے خادموں کے وسیلے سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ آج کا کلام خداوند یسوع کے نام سے جو ہے جوئے ٹوٹ جائیں، بندھن ٹوٹ جائیں، اور خداوند آج کے کلام سے ہم برکت پائیں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے کلیسیا برکت پائے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یسوع کے پاس آئیں، کیونکہ مزدور بہت تھوڑے ہیں اور فصل بہت زیادہ ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خدا کے خادموں کے لیے کہ جو خداوند کا کلام پیش کرتے ہیں، تاکہ مزدور تیار ہوں، تاکہ بہت سی جانوں کو بچایا جا سکے، کیونکہ یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس برکت کے لیے جو ہم ہر روز اکٹھے ہوتے ہیں، تاکہ ہم خداوند کا شکر کر سکیں، اس کے نام کو مبارک کہہ سکیں، کیونکہ جس طرح کلام مقدس میں خداوند فرماتا ہے کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا، اسی طرح خداوند فرماتا ہے کہ میں یشوع تیرے ساتھ ہوں۔ اے خدا، جو برکت تو نے حضرت موسیٰ کو دی، جو یشوع نبی کو دی، وہی برکت ہم سب کو بھی دے، تاکہ ہم بھی نہ دائیں نہ بائیں مڑیں، بلکہ ہمیشہ تیری طرف دیکھتے رہیں، کیونکہ تو ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اے خداوند، میں ساری جماعت کو پاک روح کے سپرد کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کو خداوند کے سپرد کرتا ہوں کہ آج جو بھی ہمیں وہ بائبل سٹڈی کرائیں، ہم سیکھیں اور برکت پائیں۔ خداوند ساری جماعت کو برکت دے، ہماری بہن جو میٹنگ لیڈ کر رہی انہیں برکت دے، سب کے لیے برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب مراج، خدا آپ کو اور آپ کی گھرانے کو بہت برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے ہم بائبل کھولتے ہیں، اپنے پاس رکھے اور آج کی اسٹڈی لیتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر جوزف جان کو بہت عزت اور احترام سے دعوت دیتی ہوں۔ آمین آمین آمین۔ ہم سب خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میری طرف سے شکرانہ جو ہے میں بھائی صابر اور بیٹی نکی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سچ پوچھو تو میرا دل جو ہے وہ ینگ جو بچے آئندہ آنے والی نسلوں کو تیار کریں گے ان کی طرف بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ جتنے ینگ بچے ہیں 15 سے اوپر یا 12 سے اوپر یا 20 سے اوپر عمر کے یا 25 سال کی زیادہ عمر کے، میری نظریں ان پر لگی ہوئی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد خداوند کے لیے تیار ہوں، کیونکہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے ہم اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ گو ہم جو میچور لوگ ہیں، ہم خداوند کی حمد میں، خداوند کی تعریف میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن چرچز میں، اسکائپ پہ اور دوسری ایسی باتوں میں ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ فیس بک پر بہت نظر آتے ہیں،
لیکن عبادتوں میں کم نظر آتے ہیں. تو میری خواہش، دل لگا ہوا ہے کہ کمزوری ہماری ہی ہے اور اس کمزوری کو ہم ہی نے دور کرنا ہے. اور ہم کیسے دور کریں گے، کس طرح دور کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ینگ بچے جو ہیں وہ اس کلام مقدس کو جلد از جلد حاصل کریں، کیونکہ دن برے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دن جو ہیں برے آنے والے ہیں، کلام بتاتا ہے. مجھے آج کا سونیا بیٹی کا گایا ہوا گیت بہت پسند آیا، جو آج کے اس عنوان کے مطابق، جو غلطیوں کی کتاب اس کا 6 باب آج ہم دیکھیں گے، اس کے مطابق آپ کلام مقدس غلطیوں 6 باب نکال لیجئے، جن کے پاس ہیں، اور جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ بھی کریں، تاکہ میں کوشش کروں گا کہ عبرانیوں تک ہم کتاب مقدس کا نیا عہد نامہ ختم کریں، اور عبرانیوں کے بعد میں آپ کو سب کو اجازت دوں گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں کلام مقدس کے بارے میں، ایکٹ سے لے کر اور عبرانیوں تک جتنی بھی کتابیں ہیں. اس دوران جب کہ تعلیم پائی جا رہی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمیشہ، اور پھر ہم سوالوں کا ایک سوال اور جوابوں کا ایک اسپیشلی یہ وقت رکھیں گے عبرانیوں سے پہلے، کہ ہم آپ سوال کریں گے اور ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ تک خداوند کی بات کو جوابات میں پیش کریں گے. تو یہ طریقہ آپ یاد رکھ لیجئے، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ نے کون کون سے سوال کرنے ہیں اور کون سی آیت سے کرنے ہیں اور کون سے باب سے کرنے ہیں، تاکہ اس طرح سوال جواب کا بھی ایک سلسلہ ہمارے درمیان میں ضرور ہونا چاہیے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آج جیسے بیٹی سونیا نے گیت گایا، میرے لحاظ سے یہ دعا بہت ضروری ہے. ہم دعاؤں میں بہت کچھ چاہتے ہیں، ہم صحت چاہتے ہیں، ہم تندرستی چاہتے ہیں، ہم مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں، ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، ہمیں دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن یہ دعا جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ ہم نے کس طرح دعا مانگنی ہے اور ہمیں تیار کس طرح ہونا ہے. دوسری چیزوں کے مانگنے کے علاوہ اگر ہم یہ چیز مانگیں تو بہت ضروری ہے. ہر آدمی، ہر بچہ، ہر بیٹا، جیسے بڑا اچھا گانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایلیا نبی کو خداوند نے بہت برکت دی تھی. ٹھیک ہے، آپ پرانا عہد نامے سے واقف ہیں اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں، جو کہ ہم سیموئیل کی کتاب میں ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامے میں. اور اس کے بعد دگنا جو کس نے پایا تھا؟ ایک جوان نے. جب وہ ایلیا بوڑھا ہو گیا تھا تو جوان نے دگنا پایا تھا، ہم جانتے ہیں. اور جب ایلیا نے جب بوڑھا ہو گیا تو ایلیشیا کو وہ مائیگریٹ کیا اور اس نے دگنا پایا ایلیشا نے. ہم جس نے بھی گانا لکھا ہے مجھے پتا نہیں ہم کیا چاہیں اور ہم کیا کہیں. اتنا کہنا خداوند کے نزدیک بہت ضروری اور واجب اور درست ہوگا کہ کر کرم اتنا چاہتے ہیں تجھ سے پاک روح کا مسا، اور کر کرم اتنا پرستش کرنا مجھ کو سکھا دے. پرستش کس طرح کرنی ہے مجھے پتا ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے. روحوں کا بوجھ مجھے دے دے. جو ینگسٹر ہیں ان کو خداوند کے قریب لانا میرے دل کا ایک بوجھ ہے. وہ بوجھ اگر مجھ میں ہوگا تو میں ان تک پہنچ سکوں گا
جو خداوند کو چاہتے ہیں اور جو خداوند کو نہیں چاہتے. یہ بوجھ پہلے میں رکھوں اس کے بعد، اور پھر دکھوں کو سہنا مجھ کو سکھا دے. دکھ سہنے کا بھی ایک ایسی اسپرٹ ہے جو خداوند سے سیکھتی ہے، کیونکہ خداوند نے سکھایا ہے. معمور رہنا مجھ کو، اس میں معموری چاہیے. اگر روح میں ہے تو اس میں روح میں رہنا چاہیے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں بس صرف کرم اتنا اور رحم اتنا کر کہ جو میں چاہتا ہوں وہ خداوند کے یسوع کے وسیلے سے پورا ہو. تو یہ دعا مجھے بڑی اچھی پسند آئی ہے، جو آپ کے سامنے میں نے اپنی پسند اور خداوند کی ایگزیکٹلی جو چاہت ہے اس کے ساتھ مل جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ 5واں باب ہم نے دیکھا تھا، اور 5ویں باب میں بڑی اچھی بات ہم نے سیکھی تھی کہ گناہ سے آزاد رہنا ہے تو ہمیں کس طرح 10 احکام کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، جو پہلی ہی آیت میں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، گناہوں سے آزاد رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں 10 حکموں کو ماننا چاہیے تو ہم گناہ سے آزاد رہیں گے. پھر آ جاتی ہے شریعت، بتاتی ہے کہ وہ حکم کیا ہے. اور اگر شریعت سے آزاد رہنا ہے تو بھائیو سچ بتاؤں، انسان کا حکم ماننا بہت ضروری ہے، اور ان حاکموں کا ماننا بہت ضروری ہے جو شریعت کو چلاتے ہیں، چاہے بھلے وہ اپنا شریعت پر عمل نہیں کرتے، لیکن ان کی شریعت جو اگر 10 حکموں کے مطابق موجود ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر انسان کی بات اس 10 حکموں کو نہیں مانتے، شریعت کو، شریعت سے آزاد رہنے کے لیے انسان کا حکم ماننا ضروری ہے. کیونکہ شریعت جو ہے انسان اپنے آپ کو بڑا بنا کر لاگو دوسروں پر تو کر دیتا ہے، لیکن اپنے آپ پر وہ ایک انگلی کا بوجھ برداشت کرنا نہیں جانتا. تو لہٰذا انسان کا کہنا ماننا ضروری ہے. اب اگر مسیح سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو گناہ اور شریعت کا حکم ماننا ضروری ہے، تو پھر ہم مسیح سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم مسیح کی قید میں رہنا چاہتے ہیں تو نہ تو گناہ کی فکر کریں اور نہ شریعت کی فکر. اس کی کریں کہ خداوند ہم پہ رحم کر دے یسوع، اور مجھے سکھا دے، بوجھ دے دے، پرستش کرنا اور حکم ماننا سکھا دے بس. اور جس نے صرف شریعت کو بیان کر کے ہی نہیں، حکموں کو بیان کر کے ہی نہیں، بلکہ اپنے جسم کے طور سے ادا کر کے ہمیں بتایا ہے. جو بڑا اچھا گواہی کے طور پر انہوں نے کہا ہے غلطیوں کے 5ویں باب اس کی 4تھی آیت میں، تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم شریعت سے بھلے علیحدہ ہو جائیں، گناہ سے جو موسیٰ کا حکم ہے جو اس نے دیے تھے اس سے بلکہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن مسیح سے جو محبت کا ایک سرچشمہ ہے اس سے علیحدہ نہ ہو. کیوں؟ اب دیکھتے ہیں جسم کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے، جسم کرتا کیا ہے، اور اس جسم کو روکنے کے لیے حکم دیے گئے ہیں. 10 حکم جو دیے گئے ہیں اس جسم کو قابو میں رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں، جو کوئی قابو میں نہیں کر سکا ماں سوائے ایک شخص کے جو یسوع المسیح ہی ہے. اور آگے ان کی تعلیم پانے والے جو 12 رسول ہیں انہوں نے
और एक और रसूल शामिल किया गया जो पौलुस है, उन्होंने। और फिर आज तक जो भी करते आए हैं वो दुखों को सहना मुझको सिखा दे, तो वो सीखते हैं। अब जिस्म करता क्या है? हमने देखा कि 20वीं आयत में, 5वां बाब 20वीं आयत में लिखा है, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, और ये सारी बातें जो हैं आप हुक्मों में देखते हैं कि ये नहीं करना। नापाकी यानी बुरी आंख से नहीं देखना किसी को, शहवत परस्ती इसमें शामिल है। पहले आंख को बुरा नहीं बनाना, हाथों को चोरी से बाज रखना है, बुरा नहीं बनाना, नापाकी नहीं करनी। और फिर बुत परस्ती, पहला ही हुक्म है कि तू अपने खुदा को अपने दिलो जान से प्यार कर। तो ये बातें जो जिस्म करता है उसको रोकने के लिए, बुत परस्ती करता है, जादूगरी करता है, अदावत करता है, झगड़े, गुस्सा ना कर, ठीक है। और फिर तफरके, जुदाइयां, ये सारा जिस्म करता है। और जिस्म को इन बातों से दूर रखने के लिए हुक्म दिए गए। और हुक्म मानने वाले जो थे उन्होंने हुक्म तो ना माना बल्कि अपना रोब शरीयत के जरिए उन पर लागू कर दिया, ठीक है। अब फिर उन्हीं के मुताबिक अब करना क्या है? वो भी फल हैं, वो भी मजा देते हैं, वो भी इंसान को अच्छे लगते हैं, जब खाता है तो बहुत मजा आता है। नापाकी जिस्म जब करता है तो नापाक आदमी जो होता है उसे बड़ा मजा आता है, इसीलिए तो नापाकी करता है। शहवत परस्ती यानी दूसरे खुदावंद की पूजा करनी और दूसरे खुदावंद को मानना, अगर उसको पसंद आता है, उसको मजा आता है तो करता है। इसलिए अब जो ये बातें जिस्मानी हैं जो बड़े मजे की हैं, झगड़ा करना, हसद करना, नाच करना, ये फल है और ये उनके लिए मीठा है जो करते हैं। लेकिन उस मिठास को दूर करने के लिए कौन सी मिठास की जरूरत है? इस मिठास की जरूरत है जो बाइसात में है, रूह के फल बताता है वो। फिर ये भी फल हैं जो बहुत मीठे हैं, जिस्म के फल जो हैं वो भी बहुत मीठे हैं। और हमने कौन सी फल की मिठास लेनी है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हमदर्दी, ईमानदारी, ये सारी बातें भी फल हैं और इनमें भी मिठास है। तो हम कौन से मीठे को? एक तो आइसक्रीम मीठी होती है, एक चीनी मीठी होती है, एक गुड़ मीठा होता है, ठीक है, एक टॉफियां मीठी होती हैं। हमने देखना है कि कौन सी लोग बेहतर समझते हैं कि हम गुड़ खाएं, शक्कर खाएं, चीनी ना खाएं, तो ये उसके जिस्म के मुताबिक है। लोग समझते हैं कि हम आइसक्रीम खाएं और हम टॉफियां ना खाएं, वो भी एक बात है। उसमें आप जान सकते हैं कि उसमें क्या न्यूट्रिशंस होती हैं और क्या नहीं होते। तो इसी तरह जिस तरह जिस्मानी अमल में, इसी तरह रूहानी बातों में भी देखें कि उसकी मिठास कितनी है, तो उसको अपनाना जरूरी है। अब आते हैं, अगर हम ये नहीं करते तो लिखते हैं 26वीं आयत में, हम बेजा फख्र कर ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे को जलाएं, वरना क्या होगा? वरना हम जो हैं एक दूसरे का सत्यानाश कर देंगे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब छठे बाब में आते हैं, मेरे पास हैं अभी 15 मिनट। छठे बाब में आते हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट्स में हम ख़त्म कर दें, क्योंकि पुराने बातों को भी दोहराना बहुत ज़रूरी है। इसमें है तसल्ली की बातें। हमने 5 अबवाब तक देखी कि उनको हर तरीके बताए गए, हर तरीका किस तरह आप झगड़े करते हो, कौन सी बातें होती हैं, क्या बातें होती हैं, और इसी तरह हम दूसरों में बहक जाते हैं। और बहक जाना शरीयत के मुताबिक भी होता है, गुनाह के मुताबिक भी होता है। इन तमाम बातों को बयान आसानी से कर दिया गया। अब तसल्ली की बातें करते हैं गलतियों के लिए, वो कौन सी हैं? अब हम जानते हैं, 1 से 3 आयात तक को पढ़ दे तो हम जान जाएंगे कि इसको किस तरह हमें बयान करने की जरूरत है। जी
उसके बाप और उसकी पहली 3 आयत में खुदा आपके हज़ूर में पढ़ूंगी। ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हलीम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख कहीं तुम भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू बेटे। अब शरीयत करती क्या है? ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखना है कि करती क्या है। जो कसूरवार होते हैं उनको पकड़ती है, उनको जेल में डालती है, उसको कत्ल करती है और हुक्म कहता है कत्ल ना कर, चाहे कोई मुजरम है और चाहे कोई मुजरम नहीं है, इंसाफ जो है कर और उसे मुआफ कर। ठीक है। क्यों? पुराने अहदनामे में 3 हिस्से जो हैं वो हुकूमत को दिए गए थे और हुकूमत का चौथा हिस्सा इलाकाई वाज खाली छोड़ा गया था कि जो भी कत्ल करे वो उस इलाके में चला जाए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं होगा, वर्ल्डनेस होगी, उस जगह छोड़ दिया जाए। और यही बताया गया था कि कोई सीना जो है उस वक्त का वर्ल्डनेस लैंड था। ठीक है। तो लोग भाग के उधर, उनको मिस्र से, केनान से लोग भाग कर कोई सीना जो अरब का इलाका है उधर चले जाते थे। वो कातिल हुआ करते थे। उन कातिलों को दुरुस्त करने के लिए मूसा भी वहां गए, यशुआ भी वहां गया, काले भी वहीं था, सारे 12 के 12 कबीलों में से एक एक कबीला जरूर वहां था। ठीक है। इसी तरह करती क्या है कि वो कत्ल करती है। जो शरीयत तो कहती है कत्ल कर, क्योंकि उसने जुर्म किया है, लेकिन कानून कहता है, हुक्म कहता है कि कत्ल ना कर। अब जब कत्ल नहीं करना तो हमने क्या करना है? साफ तरीके से बड़े आसान लफ्जों में बयान किया गया है कि हिल मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो। उसको बहाल करो ताकि वो बहाल हो जाए। ठीक है। और फिर आजमाइश में ना पड़ो। तो ये बातें हमारे दरमियान में बड़ी खास और समझने की बातें हैं। अगर हम उसका मुतबादल देखें और उसको देखें परखें तो कलाम मुकद्दस ऑटोमेटिकली रिवील हो जाता है। हमें बताने की या समझने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, खुदावंद हमें खुद रिवील करता है। अब करना क्या है कि जो आदमी अपने आप को धोखा देता है वो क्या करता है, उसको करना क्या चाहिए? चौथी आयत मैं पढ़ देता हूँ। पर हर शख्स अपने ही काम को आजमाए, इस सूरत में उसे अपने ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरों की बाबत। अगर मैं अपने आप को आजमाऊंगा और अपने आप को मलामत करूंगा तो मैं दुरुस्त हो जाऊंगा, और जब मैं दुरुस्त हो जाऊंगा तो उस वक्त जो है मैं बता सकता हूं कि मैं कितना यीशु के नजदीक हूं और मेरा फख्र कौन है। ठीक है। फख्र की बाबत जो है उसको बताने का मौका मिलेगा, और जो फख्र है वो यीशु है। कितना आसान और तरीका बताया गया है जो बेहतर है। इस तरह अगर दूसरों के बारे में हम बताते हैं तो अगर दूसरों का फख्र जो है वो यीशु है तो जो जलाल जो है वो तो फख्र ही को मिला, मुझे तो ना मिला, क्योंकि मैं तो दूसरों को ही मलामत करता रहता हूं, अपने आप को मलामत नहीं करता कि मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह चलता हूं। मेरे लिए भी वो अहकाम कमांडमेंट्स दी गई हैं और मेरे लिए भी वो शरीयत दी गई है। ना तो शरीयत को मानता हूं, ना कमांड को मानता हूं, और किसको मानता हूं? ठीक है, वो करता हूं जो शरीयत कहती है ना कर, वो करता हूं, और जो हुक्म कहता है, जो कमांड कहती है कि ना कर, वो मैं करता हूं। तो इसलिए उस पर फख्र करना बेकार है। फख्र किस पे करना है?
کہ جو روحانی طور پر حلم مجازی کے ساتھ ہر چیز کو بحال کرتا ہے، جو یسوع ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آتے ہیں. کون پڑھے گا بیٹا یا بیٹی؟ جی 6 اور 7 پڑھ دیجیے گا. کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شراکت کرے، فریب نہ کھائے. خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ ہوتا ہے وہی کاٹے گا. جی یہاں تک، یہاں آگے بھی جی بیٹے بس، تھینک یو. خدا کے پاکلام پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت. اب اس میں بہت اچھی ایک بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا، کلام کی تعلیم پانے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، جو بائبل ویژن فار آل نیشن کی آئی ڈی پر آتے ہیں، سب بھی سنتے ہیں. ہم سب بھی کلام کی تعلیم پاتے ہیں، چاہے مائیں کیوں نہ ہو. کس سے پاتے ہیں؟ خدا باپ سے، اس روح سے. اور وہ اچھی چیزیں جو ہیں ہمیں دوسروں کے ساتھ شراکت کرنی ضرور ہے، شریک کریں. اگر میرے پاس کلام ہے تو اچھی بات ہے، میں دوسرے سے شراکت رکھوں اور شریک ہوں. اپنے آپ کو شریک کرنا ہے دوسروں میں. اور جو سنتے ہیں، اگر ان کے پاس فرض کیا کلام میں اتنی زیادہ گہرائی نہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس ہمدردی ہے ساتھ چلنے کی، ان کے ساتھ ان کو اپنے اچھائی میں جس طرح بھی مالدار ہیں یا حکمت میں ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، ان کی اچھی باتیں اپنے اس آدمی کے ساتھ جو کلام سنا رہا ہے اس کے ساتھ شراکت کرنی ضرور ہے، اس میں شریک ہونا ضرور ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ دایکی کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے، وہ دایکی ہے. اسی لیے دایکی کا جو کانسیپٹ پرانے عہد نامے میں دیا ہوا ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں یسوع کی دایکی، وہ اپنی خدمت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اچھی چیزیں شریک ہونا ہے. لیکن فریب نہ کھاؤ. فریب کب انسان کھاتا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھٹے بازی کا ذائقہ بن جاتے ہیں. امیر آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے زور سے امیر آدمی بنا ہوں، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں. حالانکہ ان محنتوں میں آج تک میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو امانت میں خیانت کر کے امیر نہ بنا ہو. امانت میں خیانت کر کے ہی امیر بنتا ہے، چاہے کسی طرح، چاہے پولیٹیکل ہو، چاہے کمرشل ہو، چاہے سوشل ہو، اور چاہے جو کچھ بھی دیکھ لیں. جو بھی، اسی لیے متی کی انجیل اس کا 5واں باب کہتا ہے، جو بھی دل کے غریب ہیں خداوند ان کو بہت پسند کرتا ہے. کیونکہ دل کے غریب جو ہوتے ہیں ان میں مکاری نہیں ہوتی. وہ غریب اس سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں جو ہیں، جو روح ہے، جو دل ہے، وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. اور جب ظاہر ہے دوسروں کو دے دیتے ہیں تو ان کو کون دیتا ہے؟ ان کو خدا دیتا ہے. تو دنیاوی نظر سے وہ غریب کہلاتے ہیں، لیکن وہ غریب ہوتے نہیں، کیونکہ انہوں نے سونا جو تپایا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، وہ لیا ہوا ہے خدا سے تاکہ امیر ہو جاؤ. اور آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے تاکہ میں اچھی طرح سے دیکھ سکوں. اور اس نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں تاکہ وہ ننگے نظر نہ آئے. جو دنیاوی ہیں وہ تو ننگے ہوتے ہی ہیں اور نظر آتے ہیں، لیکن روحانی جو ہیں وہ پتہ ہے کہ کس طرح رکھنا اور کس طرح اپنے جسم کو اور اپنی روح کو برابر اس کو خداوند میں رکھنا ہے. تو اسی طرح یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اور پھر میں 8واں 9واں 10واں پڑھ دیتا ہوں. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. بس جہاں تک موقع ملے
سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بڑی اچھی بات ہے، کاٹنا تو میں بہت اچھا چاہتا ہوں لیکن کبھی بوتا نہیں ہوں۔ جب میں نے بویا ہی نہیں تو کاٹوں گا کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور بونے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ جیسے اس بچے کے پاس، ٹھیک ہے، 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھیں، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے بونے کے پاس۔ اسی طرح کسان کے پاس بھی اگر وہ 4 حصے کرتا ہے، 3 حصے وہ بیچ دیتا ہے فصل کا، 1 حصہ رکھ لیتا ہے کہ وہ نیکسٹ ایئر جو ہے اس کو بیجے، اور اگر چاروں کے چاروں حصے جو ہیں وہ بیج دے گا تو بیچ دے گا، تو پھر بیجے گا کہاں سے؟ ڈیلی خداوند کو یاد کرنا ہے، ڈیلی خداوند کو اپنانا ہے تاکہ ہمارے پاس کچھ ہو، اور پھر ہی ہم کاٹنے کے قابل ہوں گے۔ بھائی نے بڑا اچھا، البرٹ بھائی نے بڑا اچھا گیت گایا تھا کاٹنے والوں کا اور بونے والوں کا، اور دعا بھی بھائی صابر نے بڑی اچھی کی تھی، مجھے بڑا پسند آیا کاٹنے والے کی اور بونے والے کی۔ تو بہتر سب سے یہ ہے کہ ہم بیجیں، ہمارے پاس ہو کچھ بیجنے کے لیے۔ جس طرح موزز نے 40 سال تک، ٹھیک ہے، وہ بیج حاصل کیا، اور 40 سال تک اس بیج پہ پریکٹس کرتا رہا کہ میں نے کس طرح زمین چلانی ہے، ہل کس طرح چلانا ہے، سارا کچھ زمین کو تیار کر کے پھر اس نے بیج کب ڈالا؟ 40 سال میں، جب وہ 80 سال کا تھا، فرعون کے پاس گیا، بیج پھینک دیا، اور پھر دیکھیں جہاں سے اگا، جتنے لوگ وہاں سے صرف 70 جانے گئی تھیں اور 6 لاکھ واپس آئے تھے مصر سے۔ Is that right or wrong? It makes sense. اسی طرح بس جہاں موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ اہل ایمان کے ساتھ اس لیے کیونکہ جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر جہاں جھگڑے کی بات ہوئی تو وہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، آرگومنٹس ہو جاتی ہیں، اور آرگومنٹس میں ہمیشہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میری بات میں زیادہ وزن ہے۔ My words are more powerful than your words. And when I say my words, this word of God is not my word, it's God's word. And He knows that how to present to a person. He always present to that person who is very strong, who is strong in humbleness, who is strong in care, who is strong in share. Not with any بحث مباحثے کے ساتھ، what do you call it, arguments کے ساتھ، بلکہ حلیمی اور درست کے ساتھ۔ آگے انہوں نے بڑے اچھا بیان کیا ہے کہ بڑے اچھے لفظوں میں اور بڑے بڑے حرفوں میں اس کو غلطیوں کو بتاتے ہیں کہ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فخر کرتے ہیں اپنی جسمانی حالت پر، ٹھیک ہے، اور تمہیں نیچا کرتے ہیں اور تمہیں ستاتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک دن ستائے جائیں گے۔ بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ میرے پاس ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں 1 منٹ اور آپ سے لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب کون بیٹا یا بیٹی پڑھ دے گا 16 سے 18 تک؟ 14 سے 18 تک پڑھ دیجیے گا پلیز۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس نے دنیا میں اتبار سے مصلوب ہوئی، اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مخدونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا، اور جنہوں نے اس نے فائدے پر چلے انہوں نے، اور خدا کے اسرائیل کو اعتماد اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ اگر آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اے بھائیو، خداوند ہمارا خداوند یسوع مسیح کا فضل اور تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین آمین۔ تھینک یو بھائی۔ پہلے بھی فخر کی بات ہم بڑی
اس کی بابت ہم دیکھ چکے ہیں کہ پولس رسول نے کس کو فخر کہا ہے اور کس کے مطابق اور کس پر چلنے کے لیے کہا ہے. اس لیے یہاں پہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جو جسمانی فخر کے طور کی حالت بتا کر دوسروں کو ستاتے ہیں اور ناجائز، وہ بھی اسی طرح ناجائز نہیں بلکہ جائز ستائے جائیں گے. لیکن یہاں پہ لکھتے ہیں کہ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں اور سوائے اپنے یسوع مسیح کی خدمت دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا. دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ دنیا کے قول کے مطابق وہ نہیں چلتا تھا، وہ شریعت اس پر جو یسوع کی ہے وہ بتاتا تھا، جو کہ یسوع نے بھی بتائی، اور اس شریعت کے متحد یسوع جو ہے وہ کیا ہوا، وہ گناہگار ٹھہرایا، اس پہ بلاسمی کیس لگا. اب پولس رسول بھی یہی بتاتے ہیں کہ دنیا انہی پرانے ڈگر پر چلتی آتی ہے، جو نئے سرے سے جو نئے ڈگر پر چلتا ہے، جو نئی چال چلتا ہے، اس کی چال کیسی ہوتی ہے. اس لیے جو دنیا ہے اس کے اعتبار سے میں ان کے لائق نہیں ہوں، اور جو دنیا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. میں دنیا کے لائق نہیں ہوں، دنیا میرے لائق نہیں ہے. کیوں؟ میں نے اس کا جو انالیسس ہے I have noted down in my heart, because Jesus Christ has written already in my heart, so how should I act it? Because he revealed me and somebody he sent it. آپ جانتے ہیں اعمال کی کتاب 9 باب میں، ٹھیک ہے، انانیاس جو گیا تھا انہوں نے اس کے چھلکے اتارے تھے. کون سے چھلکے اتارے تھے؟ جو اس کی آنکھوں میں دنیا کی وجہ سے پڑ گئے تھے. اور جب وہ دنیا کے اعتبار سے علیحدہ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ خود جو ہے دنیا کو علیحدہ کرتا ہے اور دنیا اس کو علیحدہ کر دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے اس قاعدے پر چلیں اور خداوند نے اسرائیل کا اطمینان رحم ہوتا ہے. اسے کہتا ہے کہ نہ کوئی ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختنی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا ہے. نئے سرے سے مخلوق یہ ہونا ہے کہ انسان کا دل کا ختنہ جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے اگر آگے کو مجھے کوئی تکلیف نہ دے اپنے جسم پر. اب زیادہ تکلیف اس کو کیوں ہوتی ہے کہ جب انسان خدا کی قاعدوں پر نہیں چلتا، جو یسوع کے قاعدے جب تعلیم دی گئی ہے. اچھا سننا، دیٹ از آلسو کالڈ لسننگ اسپرٹ، لسننگ اسکل. اچھا عمل کرنا، لسننگ آن ایکٹنگ، اسکل ایکٹنگ. کیوں پروفیشنل لوگوں کو لیتے ہیں کمپنیوں میں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ دے ایکٹ ویل. اسی طرح ہم خداوند سے یہی دعا کریں کہ خداوند ہاؤ وی کین ایکٹ پراپرلی فار یور کنگڈم. میں کس طرح ایکٹ کر سکتا ہوں؟ either I can be a disciple, or either I can be a servant, or either I can be a slave of your kingdom. کس طرح میں کر سکتا ہوں؟ اور either I can be ambassador. کس طرح میں کر سکتا ہوں؟ اور اگر یہ سوال میں خداوند سے کروں تو ظاہر ہے رائٹ، ٹریننگ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. انجینئر کی ٹریننگ میں، ڈاکٹر کی ٹریننگ میں، ان سب ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے. روحانی ٹریننگ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند آپ مجھے اس جگہ بھیجیں where I can understand properly. I don't want to waste my time. I don't want to waste others' time. Isn't that we are wasting other times when we don't participate properly our contribution into others people? Isn't that? Is it? تو یہ باتیں جو ہیں ہمارے درمیان میں بہت ضروری ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. خداوند نے چاہا تو آپ سے روبرو ملاقات ہوگی اگر خداوند کی مرضی ہوئی.
आमीन। आमीन। थैंक यू डॉक्टर जोसेफ जॉन। खुदा आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे इस खूबसूरत मैसेज के लिए, और खुदा हम सबको बरकत दे कि हम इस कलाम पे अमल कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं इस कलाम के लिए। तो अगर पास्टर जॉन अशरफ को मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। अगर पास्टर अदीप को मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम सब खुदा उनके दुआ करें। हमारे असली और जिंदा जलाली आसमानी बाप रहमानी खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा इस कीमती वक्त के लिए, मौका के लिए खुदा वजह तूने हमारी जिंदगियों में एक बार फिर बख्शा। हम खुदा तेरे जिंदा पाक कलाम का मुतालिया, खुदा तेरे जिंदा पाक कलाम के मुतालिया को इस ईमान के साथ करते हैं कि ये तेरा वो सच्चाई का कलाम है जो खुदावंद हमारी जिंदगियों को पाक और साफ करता है। तेरे खादम के वसीला से खुदावंद आज हमने इस पाक कलाम के मुतालिया को किया है। खुदावंद हमारा ईमान और यकीन है कि खुदावंद हमने इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों को तब्दील पाया है, और हमारा ईमान है कि खुदावंद इस बाप को अपने खादम के वसीला से हमें हमेशा खुदावंद इस्तेमाल करेगा, हमें समझाएगा, हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा, ताकि हम तेरे जिंदा पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को इस जमीन पर खुदावंद बसर करते हुए तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए जिसके वसीला से खुदावंद तूने हम सबको इस सच्चाई से तू आशनास किया है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जितने भी हाज़रीन खुदावंद जिन्होंने इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल की है, खुदावंद तू उन सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और खुदावंद तेरे खादम के लिए तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा तू अपने बंदा को बरकत दे और ज़्यादा खुदावंद अपने कलाम के मकाशवात बख्श दे, ताकि खुदावंद हम हर रोज खुदावंद तेरे कलाम के शेनवा होते रहें, और खुदावंद तू इस कलाम को हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ने के लिए खुदावंद तुम्हारी रहनुमाई करे, ताकि खुदावंद ये कलाम जब इस दुनिया में ना होगा तो जो कुछ हमारे दिल के अंदर होगा वही कलाम हमारी रहनुमाई, हमारी हिफाजत और निगहबानी करेगा। खुदावंद तो अपने बंदा के साथ उसके घराने के लिए दुआ करते हैं, जिससे तंदुरुस्ती के लिए तो इससे इल्तिजा करते हैं कि खुदा इस बाप कसरत से अपने बंदा को बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल कर। आज के कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत हासिल की है। इस बात के लिए खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के जलाली बाप बरकत नाम से आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे इस खूबसूरत दुआ के लिए। आमीन। ये हम प्रेयर रिक्वेस्ट की तरफ देखते हैं। अगर आप